کو بھیجا اور اللہ رب العزت کے ہاں اللہ رب العزت نے ہر آدمی کا، ہر انسان کا وقت لکھ دیا ہے کہ کس آدمی نے دنیا کے اندر کتنی دیر زندہ رہنا ہے۔ یہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے کہ فلاں آدمی اس وقت پیدا ہوگا، اس وقت اس کی موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ آدمی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ عقل مند کون ہے؟ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اب عقل مند کے متضاد کون سا لفظ ہے؟ بے وقوف، بے عقل۔ آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر نظر دوڑائیں، اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں، آیا جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ ہم تیاری کر رہے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے میرے بندو، 2-4 دن کی زندگی میری مرضی کے مطابق گزار لو، اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لو، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار لینا۔ فرمایا دنیا کی مختصر زندگی میرے بتائے ہوئے احکامات، میرے قرآن کے مطابق، میرے پاک پیغمبر کے فرامین کے مطابق گزار لو۔ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق گزار لینا۔ آج ہر آدمی، ہر چھوٹا ہر بڑا دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ دنیا مجھے مل جائے، اور دنیا آگے آگے بھاگ رہی ہے۔ جو آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا آگے بھاگتی ہے، پکڑ میں نہیں آتی، لیکن جو آدمی دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اسے پیچھے لگتی ہے اور اس کو دنیا مل کر رہتی ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا آگے بھاگ رہی ہے۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال و دولت ہو۔ ہر آدمی اسی فکر میں ہے، اسی پہ محنت کر رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس سائیکل ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس موٹر سائیکل ہونی چاہیے، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، گاڑی والا کہتے ہیں میرے پاس پراڈو اور لینڈ کروزر اور بڑی مہنگی ترین گاڑی ہونی چاہیے، وہ سوچتے ہیں میرے پاس جہاز بھی ہونا چاہیے اور ہیلی کاپٹر اور طرح طرح کی گاڑیاں میرے پاس ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، جو آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، ایک خواہش پوری ہوتی ہے دوسری خواہش جنم لے لیتی ہے، وہ آدمی اس کے پیچھے محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آدمی نے جگہ خریدی، مکان بنا لیا، اب 2-4 سال گزرے، مکان تو بڑا خوبصورت ہے لیکن کبھی یہ ڈبل سٹوری ہوتی میرے بچوں کا مستقبل بن جاتا۔ اب آدمی اس کو ڈبل سٹوری کرنے میں محنت شروع کرتا ہے، اب ڈبل سٹوری بھی بن گئی، اس نے حلال حرام بہن بھائی کا حق کچھ نہ دیکھا، اس نے ڈبل سٹوری مکمل کر لی۔ اب یہ کہتے ہیں میرا مکان تو پلستر ہے لیکن کبھی یہاں سنگ مرمر اور پتھر لگا
ہو تو پھر کیا ہی بات تھی۔ اب پتھر لگانے کی محنت شروع کر دیتا ہے۔ اب پتھر لگاتے لگاتے داڑھی کے بال بھی سفید ہے، سر کے بال بھی سفید ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، چلنے کی قوت نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں میں اپنے بچوں کا مستقبل بنا لوں، یہاں پر ایسی ایئر کنڈیشن کی سہولت بھی مہیا کر دوں، یہاں پر میں ہر قسم کی آرام و عیائش جو ہے، ہر قسم کا گھر کے اندر سہولت میسر دے کر دوں، ہر چیز گھر کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ لیکن ایک سے بڑھ کر ایک خواہش، ایک سے بڑھ کر دوسری خواہش، دوسری ختم ہوتی ہے، تیسری خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ آدمی قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے لیکن اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ آج ہمارا حال یہ، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ مرنا ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ میں نے جان دینی ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے میں نے اللہ کے پاس سامنے حاضر ہونا ہے، لیکن صرف پتہ ہے، یقین نہیں ہے۔ یارو یقین کیسے ہو؟ ہمیں دنیا کی محبت نے اتنا اندھا کر دیا، ہمیں مال و دولت کی محبت نے اتنا اندھا کر دیا کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا۔ اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فرمایا اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کریم رب کے بارے میں؟ تو کیا کر رہے، کہاں جا رہے، کس راستے میں تو نے قدم رکھ دیے، تجھے پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کس راستے پہ جا رہے۔ کیا تو اللہ کے بارے میں دھوکے میں ہے؟ اللہ غفور الرحیم ضرور ہے، اللہ کریم ضرور ہے، اللہ معاف کرنے والا ضرور ہے، لیکن اگر بیل کا حق کھا کر آیا اللہ معاف نہیں کرے گا، اگر بھائی کو تنگ کر کے آیا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لا يدخل الجنت قاطع، اگر دوست احباب سے رشتہ ناتا توڑ کر آیا اللہ معاف نہیں کرے گا، جنت کے اندر نہیں جا سکے گا۔ فرمایا جتنے مرضی اعمال کر کے آ جا، جتنے مرضی تو نیکیاں کر کے آ جا، لیکن تیرے گھر کے اندر جو حرام کا لقمہ آیا اس حرام کے لقمے نے تیری ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میں نے دنیا کے اندر بھیجا، میں نے دنیا کے اندر تجھے اس لیے بھیجا کہ تو نے جب میرے پاس آنا ہے، میرے سامنے پیش ہونا ہے، تو نیکیاں کر کے آنا، اعمال اچھے کر کے آنا، ایسے نہ آ جانا جیسے کوئی خالی آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس جاتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے چہیتوں کو، اپنے وزیروں مشیروں کو کہہ رکھا تھا جب بھی بہلول دانا رحمت اللہ علیہ آئے ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو روکنا مت، ان کو اندر آنے کی اجازت ہے، 24 گھنٹے میں جب بھی ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید مذاق کے موڈ میں ہے، فرمایا بہلول دانا کیسی بے کی باتیں کرتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے دنیا کے اندر سب سے بڑا بے وقوف تو ہے۔ اے بہلول دانا رحمت اللہ علیہ میں آپ کو یہ چھڑی دیتا ہوں، یہ چھڑی تیرے پاس امانت ہوگی، جو تیرے سے بڑا بے وقوف ہوگا اس کو یہ چھڑی دے دینا۔ فرمایا جو تیرے سے بڑا بے وقوف ہوگا اس کو یہ چھڑی دے دینا۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا خلیفہ ہارون الرشید بیمار ہے، بڑا بیمار ہے، آخری وقت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ عیادت کے لیے آ جاتے ہیں، خلیفہ ہارون الرشید سے پوچھتے ہیں ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا
فرمایا سفر درپیش ہے. کہاں کا سفر ہے؟ آخرت کا سفر ہے. کب واپس آؤ گے؟ فرمایا بہلول کیسی الٹی باتیں کرتا ہے، جو وہاں جاتا ہے کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتا. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے بادشاہ پھر مجھے بتا دینا تو نے جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھر جانا ہے وہاں تو نے کوئی محل بھی بنایا کہ نہ بنایا؟ تو نے وہاں کوئی اپنا لاؤ لشکر بھی بھیجا کہ نہ بھیجا؟ تو نے وہاں اپنا سامان بھی بھیجا کہ نہ بھیجا؟ تو نے وہاں کھانے پینے کا انتظام بھی کیا کہ نہ کیا؟ تو نے وہاں اپنی فوجیں باڈی گارڈ سیکورٹی گارڈ بھی بھیجے کہ نہ بھیجے؟ حضرت بہلول یہ سوال کرتے جا رہے ہیں. ہارون الرشید کہتے ہیں نہ میں نے کوئی لشکر نہ بھیجا، میں نے کوئی کوٹھی بنگلہ نہ بنایا، میں نے کوئی باڈی گارڈ سیکورٹی گارڈ نہ بھیجے، میں نے کوئی کھانے پینے کا انتظام نہ کیا. فرمایا حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ دنیا کے اندر کہیں 2 دن کے لیے جانا ہوتا، کہیں 3 دن کے لیے جانا ہوتا تو پہلے پورا انتظام کرتا، سفر کا انتظام ہوتا، پورے رستے کا انتظام ہوتا، وہاں پہ خیمے لگتے، محل بنتا، وہاں پہ تیرے لیے کھانے پینے کا سامان پہلے پہنچا دیا جاتا، وہاں پہ سیکورٹی باڈی گارڈ کا انتظام کیا جاتا. اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کا سفر ہے، تو وہاں کے لیے کوئی انتظام نہ کیا. اے ہارون الرشید مجھے دنیا کے اندر تیرے سے بڑا بے وقوف کوئی نظر نہیں آیا. یہ چھڑی تیری دی ہوئی میں تجھے واپس کرتا ہوں. فرمایا کہ اگر تو نے آخرت کی تیاری نہیں کی، اگر آگے سامان نہیں بھیجا، پھر سب سے بڑا بے وقوف تو ہے. کہ دنیا کے اندر کہیں جانا ہوتا پہلے تیرے لیے ساز و سامان بھیجا جاتا، لشکر بھیجے جاتے، انتظامات کیے جاتے، لیکن آج تیرے لیے انتظام نہیں کیا جا رہا. تو فرمایا میرے سے بڑا بے وقوف تو ہے، یہ چھڑی اپنے پاس رکھ. ہارون الرشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئی. کہنے لگا بہلول تو دانا ہے، تو محظوظ ضرور ہے، مجذوب ضرور ہے، لیکن تو نے بات بڑی پتے کی ہے کہ واقعی میں نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی. آج ہم نے جانا ہو کہیں دوسرے ملک، پہلے اپنی ٹکٹ کرواتے ہیں، سیٹ بک کرواتے ہیں، اپنی فلائٹ میں سیٹ بک کرواتے ہیں، ٹکٹ کرواتے ہیں، پاسپورٹ کا انتظام، دن لگتے ہیں. کتنے دن کے لیے جانا ہے؟ مہینے کے لیے جانا ہے، 3 مہینے کے لیے جانا ہے، واپس اپنے گھر میں آ جانا ہے. وہاں ہوٹل بک کرتے ہیں، وہاں میں نے 2-3 مہینے رہنا ہے، وہاں اس جگہ میں رہوں گا، ادھر جاؤں گا. پہلے پوری پلاننگ ہوتی ہے، انتظام ہوتا ہے. میرے بھائیوں میں نے اور آپ نے آخرت کی کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے آخرت کا کیا سوچا ہے کہ ہم نے وہاں جانا ہے، قبر کے اندر سوال و جواب ہوں گے، ہم نے اس سوال و جواب کو یاد کیا ہے؟ کیا ہم نے آخرت کی کوئی تیاری کی ہے؟ کیا اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کے فرامین کو سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ صرف دنیا کے پیچھے بات ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اب ایسے تم واپس نہیں آ جاؤ گے. اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا. اللہ وہ امتحان کیسا ہوگا؟ اللہ پھر قرآن کریم کے اندر اس کا جواب دیتے ہیں. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ کسی نہ کسی چیز سے، من الخوف کبھی تمہارے اوپر دشمن کا خوف ہوگا، کبھی انڈیا جنگ مسلط کر دے گا، کبھی افغانستان سے حملے ہونے شروع ہو جائیں گے، کبھی امریکہ حملے کرے گا، کبھی اسرائیل حملے کرے گا، کبھی فلسطین کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا جائے گا. اللہ اکبر کبھی
کبیرہ، فرمایا وہ تمہیں خوف آئے گا، کبھی کرونا کا خوف آئے گا، کبھی ڈینگی کا خوف آئے گا، کبھی کس چیز کا خوف آئے گا، تمہیں خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے آزماؤں گا۔ اللہ اور بتانا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی بھوک کے ذریعے میں آزماؤں گا، تمہارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلے گا، تمہارے گھر کے اندر آٹا ختم ہو جائے گا، آٹا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، فرمایا تمہارے گھر کے اندر راشن ختم ہو جائے گا، راشن خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، معاشی حالت خراب کر دوں گا، اس طریقے سے آزماؤں گا۔ اللہ اور بتانا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہارے مال و دولت کے اندر کمی کر دوں گا، کبھی کاروبار کے اندر گھاٹا ہو جائے گا، کبھی دولت کو ڈکیٹ اٹھا کر لے جائیں گے، تمہارے گھر میں چوری ہو جائے گی، ڈکیٹی ہو جائے گی، کبھی دکان لوٹی جائے گی، کبھی کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، بزنس ٹھپ ہو جائے گا، مالوں کے اندر کمی کروں گا۔ اللہ اور بتانا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی میں تیرے سامنے تیرے بیٹے کی موت دے دوں گا، تیرے سامنے تیری بیوی کو موت دے دوں گا، تیرے سامنے تیرے ہاتھوں میں تیرے باپ کا جنازہ جائے گا، تیری ماں کا جنازہ جائے گا، تیرے ہاتھوں میں تیرے سکے بھائی کا جنازہ جائے گا، تیرے ہاتھوں میں تیری بہن کا جنازہ جائے گا، تیرے ہاتھوں میں تیرے دوست احباب کا جنازہ جائے گا، تیرے ہاتھوں میں جن سے تو محبت کرتا ہے ان کا جنازہ جائے گا۔ فرمایا اور بتانا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا کبھی فصلوں کے اندر کمی کر دوں گا، کبھی پھلوں کے ذریعے آزماؤں گا۔ آپ نے فصل اگائی، گندم لگائی، منجی لگائی، لیکن بارشیں نہ ہوئی، منجی پیدا نہ ہوئی، گندم پیدا نہ ہوئی، ناکام ہو گئی، فصل برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ جتنے پھلوں کے بوٹے لگائے تھے، باغات لگائے تھے، وہ سارے کے سارے سیلاب کے اندر ختم ہو گئے۔ فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مختلف چیزوں سے آزماؤں گا۔ اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان پہ صبر کرے گا وہ جنتی ہے۔ بتا دیا، فرمایا جو صبر کرے گا ان کے لیے خوشخبری ہے، بشارتیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ آج ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، ان میں سے کوئی مسئلہ بنتا ہے تو فرمایا صبر کیجئے گا، پریشان نہ ہوئیے گا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، فوراً شکوے شروع کر دیتے ہیں، شکوے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیڑے گناہ دی سزا لبھی ہے مینوں۔ ہم اپنے اعمال نہیں دیکھتے کہ ہم عمل کیا کر رہے ہیں۔ صبح کا آغاز سے لے کر رات کے سونے تک، رات کے سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک، ہماری زندگی کا کیا کوئی لمحہ ایسا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے؟ ہر وقت اللہ کی نافرمانی۔ پھر اللہ آزماتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی صبر کرے گا تو ان کے لیے خوشخبری اور بشارتیں۔ فرمایا ایک گھر ہے، ایک ماں کے جائے دو سکے بیٹے، ان میں سے ایک کو اللہ نے مال و دولت دیا، امیر ترین ہے، دوسرا غریب ہے، دوسرے کو بازار کے اندر ریڑھی کھڑی کرنے کی، لگانے کی اجازت نہیں ہے، وہ غریب ہے، ایک دن کے اندر 3 مرتبہ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھاتا ہے۔ ایک غریب آدمی کو 2 وقت بھی کھانا میسر نہیں ہوتا، وہ پریشان ہے۔ فرمایا جو امیر ہے میں اس کو آزماؤں گا کہ اگر میرے دیے ہوئے پر شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، جو غریب ہے اس کو بھی آزماؤں گا میری اس پریشانی دینے پر کیا وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ دونوں کو آزماؤں گا، امیر کو بھی آزماؤں گا، غریب کو بھی آزماؤں گا۔ امیر کو کہ میں نے جو دیا ہے اس پہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، غریب کو آزماؤں گا آیا اس پہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ آج ہم دولت کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے نہ دیکھتے ہیں یہ حلال کے ذریعے آ رہا ہے نہ حرام کے ذریعے آ رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا
کہ اگر فصل کو کھاد 2 نمبر لگے وہ فصل خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اور اگر نسل کو خوراک 2 نمبر لگے وہ نسل برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیٹوں کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے 40 دن تک اس کی کوئی نماز کوئی روزہ قبول نہیں ہوتا، 40 دن تک ایک لقمہ حرام کا اگر توبہ نہیں کرتا تو۔ آج ہم اپنی خوراکیں اپنی کمائی پہ نظر دوڑائیں، کہیں کوئی حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے، کہیں کوئی کسی کا حق تو مار کر نہیں کھا رہے، کہیں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے کر کھا رہے، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بتا کر کہیں بیچ کر سیل کر کے تو نہیں کھا رہے، کہیں کسی بہن کا میرا حق تھا وہاں پہ قبضہ کر لیا یا بہن سے معاف کروا لیا، بہن سے معاف کروا لیا، یہ بھی ہوتا ہے بہن سے معاف کروا لو۔ ایک آدمی، میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ آدمی عورت بہن اس وقت تک معاف کر ہی نہیں سکتی جب تک وہ اس زمین کی مالک نہیں بنی۔ باپ مر گیا، وراثت تقسیم ہوئی، بہن کے نام لگواؤ، اس کے جب نام ہو جائے گی وہ مالک بن گئی ہے، اب وہ اگر اپنی مرضی سے دیتی ہے خوشی سے دیتی ہے یہ الگ چیز ہے، لیکن اس کے نام نہیں لگی، اس کو وہ ملی نہیں ہے، مالک نہیں بنی، اس سے پہلے آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں، ایسا کوئی جملہ بول دیتے ہیں کہ بہن یہ سمجھتی ہے اگر میں نے بھائی سے حصہ مانگا تو بھائی ناراض ہو جائے گا، مجھے گھر میں آنے نہیں دے گا، اس لیے بہن کہتی ہے بھائی میں نے تجھے معاف کیا۔ بھائی سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے وہ معاف نہیں ہوتا، اس نے تعلق بچانے کے لیے، بھائی سے تعلق رکھنے کے لیے اس نے معاف کیا ہے، وہ معاف نہیں ہے۔ معاف تب ہے جب دل سے خود معاف کرے تو۔ کس کو مال اچھا نہیں لگتا، کس کو زمین اچھی نہیں لگتی؟ کیا آپ کی بہن کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کا مستقبل نہیں ہے؟ جو اللہ نے حصے لکھے ہیں وہ دینے پڑیں گے۔ ایک بالشت ایک آتا ہے، کل قیامت کے دن جس نے اتنا بھی حصہ کسی کا حق لیا ہوگا نا وہ کل قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اعمال بعد میں، نیکیاں بعد میں، نمازیں بعد میں، روزے بعد میں، حج زکوٰۃ بعد میں، نوافل قرآن کی تلاوت ذکر اذکار بعد میں، پہلے اس ایک بالشت کا حساب دے۔ یہ تو نے اپنی بہن کا لیا تھا، یہ اپنے بھائی کی دیوار سے تو نے، بھائی کی دیوار ساتھ تھی تو نے اس کی دیوار پہ قبضہ کیا، یہ گلی کے اندر تو نے جو کیا ہوا ہے اس کا حساب دے۔ کیا دیں گے جواب؟ کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ اس لیے میرے بھائیوں میں بار بار کہتا ہوں سب اچھے اعمال اپنی جگہ پہ، اعمال اور نیکیاں کرنا یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، نیکیاں کرنا یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، نیکیاں سنبھال کر آخرت تک لے جانا یہ مشکل ہے۔ نمازیں پڑھ لی ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تہجد قرآن کی تلاوت ذکر اذکار سب کچھ اعمال کر رہے ہیں، لیکن قبر کے اندر ساتھ نہ جائیں، قبر میں جانے سے پہلے سارا کچھ دوسروں کے حصے میں چلا جائے، ہمیں کیا ملا؟ تو اس لیے میرا بھائی اعمال جو ہے، نیکیاں جو ہے وہ کرنی بھی ہے اور سنبھال کر لے کر جانی ہے، سنبھال کر لے کر جائیں گے تو پھر کامیابی ہے۔ اور اسی طرح میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کو راضی کرنا اسی دنیا کے اندر ہے، فکر آخرت کی اسی دنیا کے اندر ہے، مرنے سے پہلے۔ اگر مرنے سے پہلے ہم نے آخرت کی تیاری کر لی، ہر چیز کو سامنے رکھا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پھر کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، پھر پتہ چلے گا کون کامیاب ہے کون ناکام ہو کر گیا ہے۔ جن کی میں بات کر رہا تھا حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ بازار کے اندر صدا لگا رہے ہو لوگوں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ ایک آدمی نے پوچھا بہلول یہ آنکھوں میں آنسو لیے یہ کیا صدا لگائے جا رہا ہے اللہ کو راضی کر لو؟ فرمایا میں ان بازار والوں کی، ان لوگوں کی اللہ سے صلح کروانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا پھر کیا بنا؟ فرمایا اللہ صلح کرنا چاہتا ہے، یہ بندے اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتے۔
چند دن گزرے، حضرت بیلول رحمت اللہ علیہ قبرستان کے اندر یہ صدا لگا رہے ہیں۔ اسی آدمی نے دیکھا کہ بیلول دنا آج بھی وہی صدا ہے۔ کیا بنا؟ فرمایا ان بندوں کی اللہ سے صلح کروانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا پھر کیا بنا؟ فرمایا آج یہ بندے صلح کرنا چاہتے ہیں پر اللہ صلح نہیں کرنا چاہتا۔ پتہ چلا جب تک یہ سانس ہے، پتہ چلا جب تک یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جب تک یہ کان سن رہے ہیں، جب تک یہ زبان چل رہی ہے، جب تک یہ ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، جب تک یہ پاؤں چل رہے ہیں، جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے، تب تک اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کو راضی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج ہر آدمی یہ سوچتا ہے ابھی میں نے اتنی زندگی گزارنی ہے، ابھی میں نے 80 سال 90 سال کی عمر میں جا کر مرنا ہے، میں ابھی یہ کام کروں گا پھر جو سوچوں گا مرنے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تصورات کی دنیا میں ایک اللہ والے نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھ لیا، اے اللہ کے فرشتے ہمیں یہ تو بتانا جب تو کسی کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے آنے سے پہلے اطلاع کیوں نہیں دیتا، بتا کر کیوں نہیں آتا؟ آنے سے پہلے اگر بتا دیا کر، اگر آنے سے پہلے اطلاع دے دیا کر تو لوگ توبہ کر لیں گے، لوگ اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کو منا لیں گے، نیک اعمال کر لیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے بندے میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ موت کی اطلاع دیتا ہوں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ موت کی اطلاع دیتا ہوں۔ اللہ والے نے پوچھا پھر اسرائیل ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا، ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ موت کی اطلاع ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے اللہ کے بندے تیرے سامنے تیرے ہمسائے کا جنازہ اٹھا، یہ تجھے موت کی اطلاع تھی، تیرے سامنے تیرے باپ کا جنازہ اٹھا، یہ تجھے موت کی اطلاع تھی، تیرے سامنے تیری ماں کا جنازہ اٹھا، یہ تجھے موت کی اطلاع تھی، تیرے سامنے تیرے بھائی کا جنازہ اٹھا، یہ تجھے موت کی اطلاع تھی، تیرے سامنے تیرے محلے دال کا جنازہ اٹھا، یہ تجھے موت کی اطلاع تھی، تیرے سامنے تیرے پڑوسی کا جنازہ اٹھا، یہ تجھے موت کی اطلاع تھی، تیرے سامنے تیرے گاؤں والے کا دیہات شہر والے کا جنازہ اٹھا، یہ تجھے موت کی اطلاع تھی۔ فرمایا اللہ والے میں اتنی موت کی اطلاع نہیں دیتا، تجھے سر میں درد ہوا تجھے موت کی اطلاع دے رہا ہوں، تیرے گھٹنوں میں درد ہوا تجھے موت کی اطلاع دی جا رہی ہے، تیرے جسم میں درد ہوا تجھے موت کی اطلاع دی جا رہی ہے، تیرے سر کے بال سفید ہو گئے تجھے موت کی اطلاع دی جا رہی ہے، تیرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے تجھے موت کی اطلاع دی جا رہی ہے، تیرے جسم کو چلنا نہیں آتا کانپ کانپ کر چل رہا ہے تجھے موت کی اطلاع دی جا رہی ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ موت کی اطلاع دیتا ہوں۔ آج تم قبرستان کے اندر چلے جاؤ، کسی جنازے پہ چلے جاؤ، وہاں جا کر دیکھ لینا جو کسی کا سکا ہوگا، جس کا کوئی سکا فوت ہویا وہ تو آنکھوں میں آنسو بہائے کھڑا ہے، باقی پیچھے بیٹھے گپے لڑا رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے۔ قبرستان کے اندر جا کر بھی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جنازہ پڑھ کے بھی فارغ نہیں ہوئے، باتیں وہاں بھی شروع ہو گئی ہیں، جہاں جاؤ دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے بندو جب قبرستان میں جاؤ وہاں تو موت کو یاد کر لیا کرو، جب کبھی کسی کا جنازہ اٹھے تب تو موت کو یاد کر لیا کرو۔ یہ قبر کہتی ہے میں ایک مرتبہ نہیں آدمی کو 70 مرتبہ دن میں یاد کرتی ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ اور ہم کتنی مرتبہ موت کو یاد کرتے ہیں؟ ہم تصور میں بھی نہیں لاتے کہ ہم نے مرنا ہے، تصور میں بھی نہیں لاتے کہ ہم نے مرنا ہے، سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ یہ جو بوڑھے ہیں یہ تو سوچتے ہوں گے، لیکن میرے جیسے جوان کب سوچتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے؟ ہمیں مرنے کا خوف ہی نہیں ہے، مرنے کا ڈر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک میں بات پڑھ رہا تھا، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ 2-3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے، ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو موت کو پسند کرتے ہیں، جو موت کو پسند کرتے ہیں۔ پسند کرنے کی وجہ یہ ہے
کہ ان کے اعمال اتنے اچھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مرے جلدی سے اللہ سے ملاقات ہو جائے، اللہ سے ملاقات کے خواہش مند، اس لیے موت کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ فرمایا کہ مومن جو ہے جو ہی مرے گا فوراً اللہ سے کیا ہوگی؟ ملاقات ہوگی۔ تو مومن اللہ سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اس کو موت پسند ہوتی ہے۔ ایک قسم کے وہ آدمی ہیں جو موت کو ناپسند کرتے ہیں، موت کو ناپسند کرتے ہیں اور مرنا بھی نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں بس دنیا 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 ہی ہے۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو موت کو تو پسند کرتے ہیں لیکن جلدی مرنا نہیں چاہتے، جلدی مرنا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ابھی اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، ہم اعمال اپنے اچھے کر لیں، اللہ ہمیں مہلت دے، اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ تو ہم لوگ کن میں شمار ہیں؟ کس قسم کے لوگوں میں شمار؟ ہم میں سے کون موت کو پسند کرتا ہے؟ اگر کوئی موت کو پسند کرتا ہے تو وہ اس وجہ سے دنیا سے تنگ آ کے، اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق ہمارے دلوں میں ختم ہو گیا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اگر اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف دل کے اندر آ جائے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت موت کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے، اللہ سے ملاقات کا شوق دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ آج دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہم نے کیا کچھ کر لیا ہے؟ دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر کوئی سکون ملا ہے؟ سکون تو نہیں ملا، کیونکہ سکون اللہ نے اپنی اطاعت کے اندر رکھا ہے، سکون تو اللہ نے اپنی فرما برداری کے اندر رکھا ہے، سکون تو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر رکھا ہے۔ تو سکون دنیا کے اندر کہاں سے ملے گا؟ دنیا سے سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر سکون چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مطابق زندگی گزارو اور فکر کرو آخرت کی، ہمیشہ کی زندگی کی۔ قبر کے اندر سوال و جواب ہوں گے، کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ کوئی جواب آئے گا تو دیں گے۔ اگر زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری ہوگی، اگر زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق گزاری ہوگی، قبر کے اندر جائیں گے، سب سوالوں کے جواب آسانی سے آ جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزار کر چلے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، مرنے کی دیر ہے، قبر کے اندر ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کل ایک بات پڑھ رہا تھا، علماء کرام فرماتے ہیں جب آدمی دنیا سے چلا جائے، ہم کتنے بد نصیب لوگ ہیں، کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ جانے والا تو دنیا سے چلا گیا لیکن ہم اس کے جانے کے بعد بھی اس کی چغلیاں کرنا نہیں چھوڑتے۔ اس کے جنازے کی بات کیا کروں، اس کے قبر میں اتارنے کی بات کیا کروں، اس کے کلخانی ختم کی بات کیا کروں، جہاں پر دیکھو اس کی چغلیاں کی جا رہی ہے، اس نے فلاں کا حق کھایا، فلاں کا حق کھایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب آدمی دنیا سے جاتا ہے لوگوں کو تنگ کر کے نہ جانا، کیونکہ قبر کے اندر اللہ معاملہ اسی طرح فرماتے ہیں جو دنیا والے کہتے ہیں۔ اگر دنیا والے یہ کہہ دیتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک تھے، یہ بڑا نیک آدمی تھا، اللہ فرماتے میرے فرشتوں اس کی بخشش کر دو، اس کو حساب و کتاب کے بغیر جنت کے اندر بھیج دو۔ دنیا والے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کسی کا حق نہیں کھا کر آیا، یہ رشوت سود کا کاروبار کر کے نہیں آیا، یہ گھر کے اندر حرام لے کر نہیں آیا، کسی کا حق لے کر نہیں آیا، کسی کا دل دکھا کر نہیں آیا۔ فرمایا جس آدمی کے بارے میں لوگ کہیں اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی، فرمایا چاہے جتنا مرضی پرہیزگار ہو، جتنا مرضی نمازی پرہیزگار کیوں نہ ہو، جتنا مرضی نیک کیوں نہ ہو، فرمایا اللہ فرماتے میرے فرشتوں اس کی نمازوں کا سوال بعد میں، اس کی پرہیزگاری کا سوال بعد میں، پہلے اس سے پوچھو جو تیرے بعد یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، ان کے ساتھ ایسا کون سا ظلم کر کے آیا جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ان سے پوچھو کہ ایسا کون سا ظلم کر کے آیا جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں اچھا ہوا جان چھوٹ گئی۔
آج کہیں ایسے ہمارے اعمال تو نہیں، کہیں ہم ایسا کہیں کام تو نہیں کر رہے کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں ایسا گمان رکھیں، ایسی باتیں کریں؟ میرے بھائیوں غور کر لیجئے، یہ زندگی کی پتہ نہیں کب شام ہو جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھ لیا، میرے صحابہ مجھے بتاؤ تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں کتنا گمان ہے، تمہاری زندگی کتنی ہے؟ کسی نے کہا ہم نے یہ ظہر کی نماز پڑھی، پتہ نہیں عصر ٹائم آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ کسی نے کہا کہ ہم نے آپ سے بھی ملاقات کی ہے، واپس جائیں گے، پتہ نہیں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کسی نے کیا بتایا، کسی نے کیا بتایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تم اتنی بڑی گمان لے کر بیٹھے ہو، اتنا زیادہ؟ فرمایا مجھے تو اتنا بھی گمان نہیں ہے کہ ایک میرا سانس اندر گیا ہے، پتہ نہیں ہے باہر آئے گا کہ نہیں آئے گا، اتنا بھی نہیں پتا۔ تو میرے بھائیو ایسا ہو رہا ہے، نوجوانوں کو دل کے اٹیک ہو رہے، ہارٹ اٹیک نوجوانوں کو ہو رہے، تو اس لیے موت بچوں کو بھی آ رہی ہے، جوانوں کو بھی آ رہی ہے، بوڑھوں کو بھی آ رہی ہے۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو پھر مرنا ہے، تو مرنا تو ہے ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، کوئی نفس باقی نہیں رہے گا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک اللہ کی ذات باقی رہنا اور کوئی کسی نے باقی نہیں رہنا۔ لیکن اس زندگی میں ہم ایسے اعمال کر کے جائیں کہ کامیاب ہو کے جائیں، ناکام ہو کے نہ جائیں۔ اس کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کو دیکھنا پڑے گا، ان کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں گے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، گھر کے اندر حرام سے بچا کر حلال لانے کی کوشش کریں گے، تو میرے بھائیو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا۔